السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص دن پر بات کر رہے ہیں، عشرۂ محرم یعنی محرم کا 10واں دن۔ جی وعلیکم السلام۔ بالکل، یہ دن اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس سے دو بہت بڑی ہستیاں، دو عظیم واقعات جڑے ہیں۔ جی ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ تو آج ہم جو روایات ہیں، جو تعلیمات ہیں، ان کی روشنی میں ذرا گہرائی میں جائیں گے، سمجھیں گے کہ اس دن کی یہ دوہری اہمیت کیا ہے۔ جی، اور خاص طور پر وہ جو روزے کا معاملہ ہے، اس کی نیت کیا ہونی چاہیے، اس پہلو پر بھی بات ہوگی۔ بالکل۔ تو بات شروع ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت سے۔ صحیح بخاری میں جیسے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیوں، کیا خاص بات ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی۔ ہاں، اور فرعون غرق ہوا تو یہ ان کے لیے ایک فتح کا، ایک نجات کا دن تھا۔ بالکل۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ بڑا اہم ہے کہ ہم موسیٰ کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ جی، اور قریب بھی ہیں۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ یہ صرف ایک رسم اپنانا نہیں تھا، بلکہ انبیاء کی جو مشترکہ تعلیمات ہیں، ظلم کے خلاف جو جدوجہد ہے، اس سے خود کو جوڑنا تھا۔ صحیح۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا۔ تو مطلب اس دن کی جو ابتدا ہوئی وہ شکرانے کے طور پر ہوئی۔ بالکل درست۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس روزے کی جو اصل روح ہے وہ یہی شکر گزاری ہے۔ اللہ کا شکر کہ اس نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنی بڑے ظاہری طاقت یعنی فرعون اس پر فتح دی۔ تو یہ ایک طرح سے حق کی فتح کا دن ہوا۔ جی، حق کی باطل پر فتح، اللہ کی مدد پر یقین، اور یہ کہ ظلم کا انجام کیا ہوتا ہے، یہ سبق ہے اس میں۔ تو شریعت نے اس یاد کو تازہ رکھنے کے لیے شکرانے کا روزہ مقرر کیا۔ اچھا۔ اور پھر وقت گزرتا ہے اور اسی تاریخ کو 10 محرم کو ہی ایک اور عظیم سانحہ پیش آتا ہے، سن 61 ہجری میں، کربلا کے میدان میں۔ جی، کربلا کا واقعہ، نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ جی ہاں، انہوں نے اپنے گھر والوں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ دین حق کی خاطر ظلم کے نظام کو رد کرتے ہوئے، اصولوں پر قائم رہتے ہوئے شہادت قبول کی۔ یہ تو مطلب قربانی کی ایک لازوال داستان۔ بالکل، یہ صرف ایک جنگ نہیں، یہ حق اور باطل کی پہچان ہے، انصاف کے لیے کھڑے ہونا ہے، دین کی اصل روح کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کا نام ہے۔ کربلا ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ تعداد کم ہو یا زیادہ، حق پر ڈٹے رہو۔ ظلم کے آگے جھکنا نہیں۔ جی، ظلم کے آگے انکار کی ہمت اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی، یہ سبق ہے کربلا کا۔ تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ایک ہی دن 10 محرم دو اتنے بڑے سبق دے رہا ہے۔ ایک طرف شکر موسیٰ علیہ السلام کی فتح پر، اور دوسری طرف صبر اور استقامت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی صورت میں۔ شکر اور صبر، ایمان کے دو اہم ستون ایک ہی دن کی نسبت سے جڑ گئے۔ جی بالکل، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان کی تکمیل شکر اور صبر دونوں سے ہوتی ہے۔ فتح کا شکرانہ یا امام حسین کی قربانی کی یاد، یا دونوں؟ دیکھیں، شرعی طور پر جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا اور کیا حکم دیا۔ صحیح۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ روزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات پر اللہ کے شکرانے کے طور پر رکھا اور رکھنے کا حکم دیا۔ تو اصل نیت، بنیادی نیت تو وہی ہونی چاہیے۔ اچھا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ بھی ارادہ کیا تھا کہ اگلے سال سے 9 محرم کا بھی ساتھ میں رکھوں گا تاکہ یہودیوں سے مکمل علیحدگی ظاہر ہو۔ اس سے بھی نیت کا مرکز واضح ہوتا ہے۔ ٹھیک، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ حضرت حسین کی قربانی کو نظر انداز کر دیا جائے؟ ہرگز نہیں، بالکل نہیں۔ نیت شکرانے کی ہو، لیکن دل میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم قربانی، ان کا مقصد، ان کا صبر، ان کی استقامت، اس سب کو یاد رکھنا، اس سے سبق لینا، یہ خود ایک بہت بڑی نیکی ہے، ایک روحانی عمل ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ساتھ چل سکتی ہیں؟ جی بالکل، اصل چیز یہ ہے کہ ہم فرقہ واریت سے بچیں، محبت اور اتحاد کو فروغ دیں، نیت سنت کے مطابق رکھیں اور دل میں دونوں عظیم ہستیوں کی یاد اور ان کے پیغام کی قدر ہو۔
بہت اچھی وضاحت کی آپ نے۔ تو گویا 10 محرم بے وقت ہمیں اللہ کی مدد پر شکر بھی سکھا رہا ہے اور آزمائش میں صبر اور حق پر ڈٹ جانا بھی۔ جی، موسیٰ علیہ السلام کی فتح شکر کا پیغام ہے، حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت صبر اور استقامت کا۔ یہ دن یاد دلاتا ہے کہ حق کا راستہ کبھی آسان نہیں ہوتا۔ اس میں آزمائشیں بھی ہیں اور اللہ کی مدد بھی۔ بالکل، توکل اللہ پر، قیام حق پر اور ظلم کے خلاف آواز، یہی پیغام ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ 10 محرم شکر اور صبر دونوں کا دن ہے۔ روزہ شکرانے کی نیت سے ہو، سنت کے مطابق، اور ساتھ ہی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی اور ان کے پیغام کو سمجھنا، یاد رکھنا، یہ بھی اس دن کی روح کا حصہ ہے۔ جی ہاں، بالکل یہی بات ہے۔ آخر میں سننے والوں کے لیے ایک نقطے پر بات ختم کرتے ہیں۔ آج کے دور میں ہمیں بھی زندگی میں مشکلیں آتی ہیں، ناانصافیاں نظر آتی ہیں۔ تو ہم کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح توکل اور صبر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح حق پرستی اور اصولوں کی خاطر کھڑے ہونے کو اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں، صرف یاد کر کے نہیں بلکہ عملی طور پر؟ جی، یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ اس پر ضرور سوچیے گا۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔